وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیان، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گروپ کے اندر ویڈیو کا جواب نہیں دیا جاتا، لیکن یہ چونکہ سامنے ویڈیو چلانے کے بغیر ہی نظر آ رہا ہے دعا کی قبولیت کا دن اور وقت، تو نیچے جو بدھ لکھا ہے تو پتہ چلتا کہ بدھ کے دن میں جو وقت ہے قبولیت کا، اس کے حوالے سے بات ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، بدھ والے دن دعا کی قبولیت ظہر اور عصر کے درمیان، دو نمازوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، جس طرح کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہد الفتح میں جو ہے سوموار کے دن، منگل کے دن اور بدھ کے دن دعا کی، اور بدھ کے دن دو نمازوں کے درمیان، مطلب ظہر عصر کے درمیان نماز دعا قبول کر لی گئی۔ تو جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ اب جب بھی میں دعا کرتا ہوں، جب مجھے ضرورت پیش آتی ہے تو میں بدھ والے دن دو نمازوں کے درمیان دعا کرتا ہوں۔ جی یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الادب المفرد میں، اس کے علاوہ مسند امام احمد میں اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ روایت ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کثیر بن زیاد راوی ہے، بعض لوگوں نے اس پر کلام کیا لیکن ان کی بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ کثیر بن زیاد جو ہے وہ ثقہ راوی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد عورتیں لیزر وغیرہ کروا سکتی ہیں؟ محترم بھائی، جس نے قربانی کرنی ہے تو ان کے اوپر تو پابندی ہے کہ وہ ضروری غیر ضروری بال نہیں کٹوا سکتے چاند نظر آنے کے بعد، جنہوں نے قربانی کرنی ہے۔ من اراد ان یضحیہ، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو چاند نظر آنے کے بعد وہ حجامت وغیرہ نہ بنوائے۔ جی یہ تو روایت موجود ہے، اور یہ گھر کے اگر سب افراد نے الگ الگ قربانی کرنی ہے تو سب کے لیے ہے، اور اگر گھر کا سربراہ ایک بکرا چھترا لے لیتا ہے تو تب بھی گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا چھترا سارے گھر والوں کی طرف کفایت کر جاتا ہے، تو سارے گھر والے ہی اس پر پابندی کر سکتے ہیں۔ باقی جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے پابندی نہیں ہے۔ البتہ فضیلت ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھ کے جو ہے حجامت بنوائے، ضروری غیر ضروری بال صاف کر لے، تو فقط تم النسک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔